اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. تھوڑا سا وقت لیں گے، بیچ میں اٹھ کے مت جانا، بس اتنی مہربانی کرنا، بات پوری سنا کریں. چند باتیں استغفار کے تعلق سے اور کچھ باتیں توبہ کے تعلق سے. استغفار جو ہے یہ ہر غم کا علاج ہے. استغفار ہر غم کا علاج ہے، چاہے جسمانی بیماری ہو اور چاہے کوئی باہر کی بیماری ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، یہ ہر بیماری کا علاج ہے استغفار. استغفر اللہ ربی، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کتنا چھوٹا سا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. چلتے پھرتے اس سے بھی چھوٹا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا چھوٹا ہو گیا. ہر بیماری کا علاج. کتاب ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، گناہوں کا سمندر اور رحمت الہی کی وسعت. وسعت کہتے ہیں دائرے کو، کہ اللہ کی رحمت کا دائرہ کتنا بڑا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. یعنی جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے فراخی اور ہر غم سے چھٹکارے کی شکل پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عنایت فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. سب سے بڑی پریشانی تو رزق کی ہوتی ہے، صحت کی ہوتی ہے، رزق کی ہوتی ہے. رزق اگر اچھا ہے، رزق سے مطلب یہ نہیں ہوتا صرف روٹی. رزق میں ساری چیز آتی ہیں، گاڑی گھوڑا مکان سب کچھ رزق میں آتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پہلے پارے میں شروع کی لائنوں میں ہی اللہ نے رزق کا معاملہ فرمایا، جو بیان فرمایا اس میں یہی ہے کہ ساری کی ساری چیزیں رزق میں داخل فرما دی. اوڑھنے کی ہو، بچھونے کی ہو، گاڑی ہو، تو یہ ساری کی ساری مشکل اللہ تعالیٰ استغفار سے دور فرما دیں گے. اللہ ہمیں استغفار پڑھنے کا شوق عطا فرما دے. دن میں 100 مرتبہ استغفار کرنے کی ترغیب. حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بد زبانی کی شکایت کر دی. میں نے اپنی بد زبانی کی شکایت کر دی، یعنی کہ میری زبان پر بد کلمات نکلا کرتے تھے، برے الفاظ نکلا کرتے تھے. جیسے کسی کو گالی نکلتی ہو بار بار، یا کسی کو جھوٹ نکلتا ہو بار بار. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے استغفار کو بھلا دیا ہے. یعنی کہ استغفار اگر بھول جائے گا آدمی تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ بد زبانی ہوگی اور گناہ ہوگا. بد زبانی کیا ہے؟ گالی کیا ہے؟ گناہ ہے نا، تو گناہ ہوگا. استغفار چھوڑے گا تو گناہ ہوگا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے دیکھو کہ میں دن اور رات میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو جب اللہ کے نبی
دن رات 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں. 100 مرتبہ سے مراد یہ نہیں کہ صرف 100 ہی مرتبہ، یہ تعداد اس لیے ہوتی ہے کہ زیادہ پڑھتے تھے. ہمیں ترغیب دے دی گئی کہ ہم بھی اسی طریقے سے پڑھیں، ورنہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو بے گناہ تھے، معصوم تھے. تو لیکن یہ امت کو ترغیب دینی ہے کہ امت کے ساتھ میں ایسا معاملہ جب کسی کے ساتھ میں آئے تو اس کو یہ دوائی ہے کہ استغفار پڑھ لے، اس کی بیماری ختم، اس کی جو ہے تمام پریشانی ختم. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے اور غلہ نہیں ہو رہا ہے. بارش ہوگی تو غلہ ہوگا. اب تو ماشاءاللہ جو ہے ٹیوب ویل کی سویدھا ہے، دور سے بھی پانی لے آتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ بس اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا سارا کا سارا کہ بارش ہوگی تو فصل ہوگی. ترقی ہوئی، پھر کنویں کھد گئے، اس کے بعد ہرٹ چلنے لگی، وہ سب ختم ہو کر اب تو جو ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کہیں بھی گاڑ لو سبمرسیبل لگ جاتا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے مویشی بھی مر رہے ہیں اور غلہ نہیں ہو رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کو کثرت سے پڑھ لیا کرو، استغفار کثرت سے پڑھا کرو. ابھی وہ گیا نہیں تھا، دوسرا شخص آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے گھر میں بیماری بہت ہے، کبھی بیوی بیمار ہوتی ہے، کبھی بچے بیمار ہوتے ہیں، کبھی میں بیمار ہوتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کو کثرت سے پڑھا کرو. ابھی وہ شخص بھی نہیں گیا تھا، تیسرا شخص آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں گھاٹا ہو جاتا ہے، نفع نہیں ہوتا. تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت سمجھ میں بات یہ نہیں آئی ہے کہ جس کے مویشی مر رہے ہیں، جس کے جو ہے غلہ نہیں اگ رہا ہے، اس کو بھی استغفار، جس کی اولاد بیمار اس کو بھی استغفار، کیا یہی ایک علاج ہے؟ تو فرمایا قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. کہ اللہ نے اس رکوع کے اندر یہ فرمایا کہ تمہاری ہر بیماری کا علاج میں نے استغفار میں رکھا ہے. تو قرآن نہیں پڑھتے تو اس لیے تمہیں پتہ نہیں کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اس میں بھی یہی، اس میں بھی یہی، اس کی بھی یہی گولی ہے، ہر بیماری کی ایک ہی گولی بتا دی. بولے قرآن کا یہ رکوع پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے تمہاری ہر پریشانی، ہر بیماری کا علاج استغفار میں رکھا ہے. سمندر کے برابر گناہوں کی معافی کا نسخہ بھی ہے یہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کی یہ کلمات پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اب بھی بتاؤ ہم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بھی ہے پڑھا ہے. تو ہمیں اگر یہ یقین ہے کہ اللہ اتنا بڑا وسعت والا ہے، رحمت والا ہے، تو اللہ کی قسم بیٹھے بیٹھے سارے گناہ معاف ہو گئے،
سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے، سب کے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں۔ استغفار کرنے والا ضدی نہیں ہوتا، استغفار کرنے والا ضدی نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرہ، یعنی استغفار کرنے والا مومن بندہ اللہ کے نزدیک گناہوں پر اڑیل نہیں ہوتا، گناہوں پر ضد نہیں کرتا۔ استغفار تو وہی کرے گا نا جو گناہوں پر نادم ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، ورنہ تو جو استغفار نہیں کرتا وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، وہ اڑا ہوا ہے اپنے گناہوں پر۔ استغفار پڑھنے کا مطلب کہ گناہوں پر اڑا ہوا نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ لیتا ہے، گناہ پر اڑتا نہیں۔ اگرچہ وہ دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کر لے پھر بھی وہ استغفر اللہ کہتا ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کر کے استغفار کرنا یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ مطلب میں سوچوں کہ بھائی میں گناہ کر لوں، پھر مجھے اب نسخے کا پتہ چل گیا کہ استغفار پڑھ لوں، یہ گناہ ہے۔ ایک تو گناہ کرنا گناہ ہے، ایک یہ ہے کہ اب یہ پتہ چل جائے کہ بس استغفار مل گیا تو اب گناہ کر کے پھر پڑھ لوں، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ تم رات کے وقت گناہ میں پڑھ کر میرا مقابلہ کرتے ہو اور دن کو استغفار کر کے مجھے دھوکہ دیتے ہو۔ دن میں دھوکہ اور رات کو استغفار، اور گناہ سے بالکل نہیں رکتے، گویا تمہارا مقابلہ ایسے شخص ہے جو تمہارے مکر اور چالاکی سے واقف ہے، کیونکہ اللہ خبیر بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے دلوں میں چل رہا ہے اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو دھوکہ کس کو دیں گے؟ ایک دوسرے کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔